الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقال الله تعالى في كلامه المجيد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، قرآن کریم کی ایک آیت خطبہ مسنونہ میں تلاوت فرمائی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمائی، اور اسی آیت میں اس آیت کا ترجمہ ہے. قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ توجہ ہے، سن رہے؟ قرآن کہتا ہے ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ تمہارا یہ گمان ہے؟ پروردگار عالم سوال کرنا ہے. پھر اسی پروردگار عالم نے اسی آیت میں ایک چیز کو بتلایا ہے. کہتا ہے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تک تمہارے پاس وہ چیزیں نہیں پہنچی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں کو پہنچی تھی. وہ کیا پہنچی تھی؟ کہہ رہا ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان کو بڑی شدت اور تکلیفیں پہنچی تھی. پھر کہہ رہا ہے وَزُلْزِلُوا، ان کو ہلا دیا گیا. جب یہ چیزیں ان لوگوں نے دیکھا تو کیا کہا اللہ سے؟ قرآن کہتا ہے وَالَّذِي حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ اس وقت کا نبی بھی یہ کہنے لگا، اس وقت کا رسول بھی یہ پکار اٹھا، اور وہ لوگ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے تھے وہ بھی پکار اٹھے. کیا پکارا؟ کہتے ہیں مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. پھر کہتا ہے قرآن کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، کہ لوگوں خبردار ان قریب اللہ کی مدد آئے گی. ترجمہ سمجھ میں آئے؟ اب یہ جو بات لے کر کے آپ کو جو خدا کرے آپ کو بات سمجھ آ جائے، یہ بہت تھوڑا سا مشکل باتیں ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایک تاریخی ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں آج کل موبائل ہے. اس موبائل پر آج کل فلسطین اور یہودیوں کی لڑائی چل رہی ہے. اس میں امریکہ بھی انوالو ہے. یہ آخر کون تھے؟ یہ کیوں لڑائی شروع ہوئی اور یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 سال پہلے سے آپ کو تاریخ بتاتا ہوں. ایک 5-10 منٹ زیادہ ہوگا لیکن مکمل سنو. دیکھیں ابھی جو لڑائی ہو رہی ہے، ایک
ہیں یہودی. یہودی کس کو بولتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب اتارا تھا پروردگار عالم نے، تورات نام تھا. کیا تھا؟ کیا تھا؟ تورات نام تھا. اس کتاب کو ماننے والے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کو یہودی کہتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ کیونکہ یہ بار بار میں تقریر میں لفظ آئے گا، اس لیے یہودی بولے کون سے پرندے کا نام ہے، گھبرانا نہیں ہے. یہودی مطلب سمجھ میں آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر ایمان لا کر اس نبی کو ماننے والے کو یہودی کہتے ہیں. اچھا، نصارہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج کی زبان میں جس کو کرسچن بولتے ہیں. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ اس زمانے میں جس کو آپ کرسچن بولتے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور ان کی باتوں کی پیروی کرنے والے کو نصارہ کہتے ہیں، اور آج کی زبان میں کرسچن بولتے ہیں. دو باتیں سمجھ آئی؟ ایک یہودی اور ایک نصارہ. اب وہ تیسرا جو چیز تھا مسلمان. اب ان سب کے درمیان میں لڑائی کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک ایک بات کو بڑی توجہ سے سننا. فلسطین کا جو علاقہ ہے، فلسطین کا یروشلم اس کو کہا جاتا ہے، اس میں ایک جگہ ہے. اس وقت میں سب سے پہلے جو آباد تھے وہ یہودی وہاں آباد تھے. آباد کا مطلب وہاں جا کر بس گئے تھے اور وہ انہوں نے کیا ہے؟ ڈیرا ڈال دیا. اب ان کی تعداد اس جگہ میں، لیکن ایک بات یاد رہے کہ فلسطین ایک وقت میں ہمارا قبلہ اول تھا. کیا تھا؟ ہم پہلے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مسجد اقصی کی طرف. کس کی طرف؟ مسجد اقصی. وہ قبلہ اول ہے. اب اس جگہ میں جب یہودی تھوڑے تھوڑے دن پر دن ان کی تعداد بڑھتے گئی اس جگہ یروشلم میں، لیکن جب ان کی تعداد زیادہ ہونے لگی تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا بخت نصر نام تھا. کیا نام تھا؟ بولو. بخت نصر ایک بادشاہ تھا جس کو راجہ آپ بولتے ہیں. اس وقت کا جو بادشاہ تھا جب اس نے یہ دیکھا کہ نہیں، یہ جو ہے کسی اور جگہ سے آ کر کے بسے ہوئے ہیں، ان کی تعداد اگر بڑھ گئی تو ہوتا ہو کسی طرح یہ جو جگہ بچی ہوئی ہے یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. اب اس نے جو کام کیا، سب سے پہلے بخت نصر بادشاہ نے یہودیوں کو فلسطین سے جگہ خالی کرا دیا. کیا کرایا؟ یہ جب خالی ہوئے تو کہیں نہ کہیں جانا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اب ان کے اوپر جب قتل اور غارت گیری شروع ہو گئی، ان کو شفٹنگ ہونا ہے. اب یہ کہاں جائیں؟ تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ چونکہ یہودی تورات میں یہ لکھا تھا، تورات اور زبور اور انجیل تینوں کتابوں میں جس کو آج آپ بائبل کہتے ہیں، اس میں ان کو یقین بھی تھا اور وہ پختہ عقیدہ بھی رکھتے تھے کہ ہوتا ہو اس علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں ایک آخری نبی آنے والے ہیں. نصارہ نے سوچا کہ آخری نبی جو آنے والے ہیں، نصارہ بولے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، انہوں نے سوچا کہ ہم وہاں جا کر قبضہ کر لیں گے اور جو آخری نبی آنے والے ہیں اس نبی پر ایمان لا کر کے یہودیوں پر اٹیک کر دیں. یہ انہوں نے پلان کیا. اب جیسے جیسے اس میں لکھا گیا تھا، اب یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے جگہ مدینہ کو منتخب کیا کہ ہم مدینے میں جا کر ڈیرا ڈالیں گے. اب وہاں تک جب یہ پہنچے، کیونکہ ابھی حضور کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت اب آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے. کتنے بیٹے ہیں؟ بولو کتنے بیٹے؟ دو بیٹے. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام. اب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے، انہوں نے سوچا کہ جو ہمارے آخری نبی ہیں وہ
اسحاق علیہ السلام کی خاندان میں پیدا ہوں گے، یہ ان کا گمان تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی کروانا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل، یہ تمام انبیاء کے جتنے آپ نام لیتے ہیں، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، جو بھی آپ نام لیتے ہیں، یہ تمام کے تمام انبیاء صرف حضور کو چھوڑ کر کے سب کے سب اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ کس کے خاندان سے؟ اسحاق علیہ السلام کے نسل در نسل انبیاء آتے رہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی بھی نسل چلتی رہی، 2500 سال تک ایک بھی نبی ان کے خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ اس کے خاندان میں باتیں چڑھ رہی کہ نہیں چڑھ رہی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور جو سمجھا رہا ہوں بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ آپ کو آج جو بمباری، فلسطین، جھگڑا، وہ آپ کو ایک تاریخ بتا رہا ہوں کہ شروع کہاں سے ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام کی خاندان میں 2500 سال تک ایک بھی نبی پیدا نہیں ہوا، اور 2500 سال کے بعد میں سب سے آخر میں جو آنے والے تھے، اب ان کی کتابوں میں جو لکھا تھا، جس کو آپ بائبل کہتے ہیں، اس میں یہ بات لکھی تھی کہ آخری نبی آئیں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ اب ان کا جو گمان تھا کہ اسحاق کے خاندان سے پیدا ہوں گے، وہ تو پورا پلان ختم ہو گیا۔ اب ان کا جو گمان تھا اس کے جب خلاف ہوا تو یہیں سے وہ لڑائی شروع ہوئی، ہو نہ ہو کسی طرح ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے۔ یہاں سے پہلی وجہ تھی لڑائی کی، وہاں سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد میں جب مدینہ میں یہودی آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جادو بھی کروایا، اور جو کچھ ان سے پلاننگ ہو سکتی ہے تمام کی تمام پلاننگ وہ کرتے رہے، لیکن آخر میں آ کر کے ایک معاہدہ ہوا، جس کو آپ صلح کہتے ہیں۔ آپس میں دو کنٹریز آپس میں کیا کرتی ہیں؟ صلح کرتی ہیں۔ اس وقت میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ دیکھو، مدینے پر اگر کوئی اٹیک کرے گا تو ہم جو ہے نا تب آپ کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ حملہ کریں گے۔ لیکن یہ یہودیوں کی بڑی چال تھی کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے فوراً حضور کو اطلاع کیا کہ حضور خبردار ہو جاؤ، یہ تمہیں پھنسانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جو جگہ ہے وہاں سے جب یہ اطلاع ملی حضور کو تو حضور نے خیبر سے یہودیوں کو نکال پھینکا۔ اب یہ کہاں جائیں گے؟ جب خیبر اس جگہ سے پورے یہودیوں کو خالی کیا گیا تو سن 627 عیسوی میں 627 عیسوی میں وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، کیونکہ حضور کے زمانے میں تو یہ خیبر سے نکال دیے گئے، اب چند دنوں کے بعد میں جب حضرت عمر کا زمانہ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 627 عیسوی میں حضرت عمر نے ایک فیصلہ سنایا کہ دیکھو، اب عرب کنٹری کا جتنا علاقہ ہے اس میں ایک بھی یہودی میں رہنے نہیں دوں گا۔ یہ فیصلہ حضرت عمر نے سنا دیا۔ اچھا، پھر شرط لگائی کہ اگر آپ کو اس کنٹری میں رہنا ہے تو آپ ٹیکس دو، ٹیکس دے کر کے اس کنٹری میں رہیں گے تب میں آپ کو رکھوں گا، ورنہ یہاں سے کیا کروں گا؟ خالی کر دوں گا۔ بہرحال اس کے بعد سن 627 عیسوی میں وہاں سے نکالے گئے۔ پھر اس کے بعد ملک شام آئے۔ شام کا مطلب 5 بجے نہیں، جس کو آج آپ سیریا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ سیریا، نام سنے ہیں کہیں؟ روڈ گندا، سال گندا، چھوٹو دوسرا معلوم نہیں۔ سیریا ملک شام آئے۔ یہ کب آئے؟ سن 890 میں، 890 میں جو ہے ملک شام میں آ کر یہودیوں نے ڈیرا ڈالا، وہاں چند سال تک رہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے پرتگالیوں کے یہاں ایک گاؤں ہے، وہ ایک قوم ہے،
ان کی برادری میں سن 1920 میں وہاں جا کر ڈیرا ڈالا۔ اب دیکھو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، ایسے ٹوٹل 18 ملکوں سے یہ نکالے گئے۔ کتنے ملکوں سے؟ 18 ملک سے۔ چند سال یہاں رہے، وہ گاؤں کے وہاں شرارتیں کی، شور شرابہ کیا، گاؤں والوں نے نکال دیا۔ اب یہ کتنے گاؤں پھرے؟ ٹوٹل 10 سے لے کر 18 ملک تک یہ کیا ہوئی؟ یہ پھرتے رہے۔ ملک شام سے پرتگال سے لے کر کے اسپین آئے۔ اسپین ایک ملک ہے، وہاں کب آئے؟ سن 1190 میں وہاں آئے، یہاں ڈیرا ڈالا، شام چھوڑا، پرتگال گئے، وہاں سے سیدھا کہاں ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ آپ کی ہسٹری آپ کو خود نہیں معلوم ہے، اسی لیے آپ مارے جا رہے ہیں۔ آپ کی تاریخ نہیں معلوم، پہلے لوگوں نے کیا ملک کھلائے۔ وہاں سے لے کر کے اسپین آئے سن 1190 میں، پھر وہاں سے نکالے گئے تو انگلینڈ گئے۔ انگلینڈ میں 1290 میں جو ہے انگلینڈ گئے، وہاں چند سال رہے۔ انگلینڈ سے ہوتے ہوئے یہ فرانس میں پھر ڈیرا ڈالا انہوں نے، فرانس ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں چند سال تک رہے۔ سن 1306 میں 1306 میں یہ پھر وہاں سے بھی نکالے گئے، نکال کر کے چند سال کہاں رہے، پھر جرمنی پہنچے۔ کہاں گئے؟ جرمنی۔ جرمنی میں چند سال رہنے کے بعد، جرمنی میں جو آپ ہسٹری پڑھتے ہیں ہٹلر نے قتل کیا تھا، یہ وہی جرمنی ہے جہاں ہٹلر نے یہودیوں کو دوڑا دوڑا کے مارا تھا۔ ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں ہٹلر نے کیا کیا تھا؟ یہودیوں کا مرڈر کیا، اور اس نے ایک بھی چھوڑا نہیں، ایک آدھ چند ایک یہودیوں کو جرمنی میں چھوڑا، اور اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں، میں تمام یہودیوں کو نہیں قتل کر رہا ہوں، آج تم مجھے برا کہو گے، مجھے گالیاں دو گے، ہٹلر نے کہا تھا مجھے گالیاں دو گے، لیکن چند یہودیوں کے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آخر میں تم مجھے یاد کرو گے کہ یہ اگر جو بچے کچے ہیں اس کو بھی اگر مار دیتا تب بھی بہت اچھا کام کرتا۔ یہ وہی زمانہ ہے جو ابھی آپ موبائلز وغیرہ میں جو جنگیں دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی تاریخ ہے۔ اب وہاں سے جرمنی سے ہٹلر میں 1951 سے لے کر کے وہاں آتے آتے یہ 18 ملکوں میں یہ گھومے، آخر میں آ کر کے سن 1900 میں 1900 عیسوی میں وہ کیا ہو گئے؟ پھر آ کر کے جس جگہ سے وہ گئے تھے، نکالے گئے تھے، یہ پورے ملک پھرتے پھرتے پھر اسی جگہ آ کر کے ڈیرا ڈالا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو اب آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اتنے ملک کیوں پھرے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو یہودی ہیں، ان کی قسمت میں عزت میں نے لکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے لکھا یہ در بدر ملک در ملک یہ کیا کرتے رہیں گے؟ یہ پھرتے رہیں گے، اور ان کو ایسے ہی ذلت سے میں ماروں گا۔ اب 1900 میں آ کر کے جب یروشلم میں انہوں نے جھنڈا گاڑا، تو اس وقت میں جو حکومتیں ہوئیں، اب 1947 میں جب بھارت آزادی کا وقت تھا، اس وقت میں جب فلسطین تقسیم ہو رہا تھا، اس وقت میں جو کنٹری تھی وہ 2 حصے میں جب بانٹی جا رہی تھی، تو اس وقت میں گاندھی جی کا موقف آپ کو بتا رہا ہوں، کھلے لفظوں میں لکھا ہے۔ گاندھی جی نے کہا تھا کہ یہ جو فلسطین ہے، یہ جو فلسطین ہے، یہ انہی کی جگہ ہے، لہٰذا میں سمرتھن کرتا ہوں فلسطینیوں کے ساتھ، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، ہو نہ ہو یہ یہودی ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لہٰذا میں ان کو کنڈم قرار دیتا ہوں، ان کا میں ساتھ نہیں دیتا۔ یہ بھارت کے وقت میں گاندھی جی نے کہا تھا، اور ان کی تحریر آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ ان کا ایک کانسیپٹ آپ کو بتا رہا ہوں فلسطین کے بارے میں۔ اچھا، اس کے بعد میں 1947 میں جب تقسیم ہو رہا تھا، 2 حصوں کو جب بانٹا جا رہا تھا، تو 56% یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ کتنے پرسنٹ؟ 56۔
50% ان کے قبضے میں چلا گیا. اب جو بچا کو چاہتا وہ بیچارے فلسطینی لے گئے. اب جب یہ ہوا، جب چونکہ 56% ان کو جب دیا گیا، تو یہ جو بچھو ہوتا ہے، بچھو دیکھا ہے، بچھو، اس کو دودھ بھی پلا لو وہ کیا کرے گا؟ ڈنک مار ہی دے گا. ان کو یہودیوں کو اس وقت میں بہت ساری سہولتیں تھی، پھر بھی انہوں نے جس پلیٹ میں کھانا کھایا اسی پلیٹ میں انہوں نے سوراخ کیا. اب جب یہ ہوا تو بھارت کے آزادی کے بعد 1947 سے لے کر کے 1992 کے درمیان یہ بڑا لمبا وقت گزرتا ہے. اس کے درمیان میں جب انہوں نے شرارتیں زیادہ کی تو اب انہوں نے کیا کیا، اس وقت میں پھر دوبارہ میٹنگ ہوئی. اس وقت میں جو بانٹا گیا جب فلسطین، تو 22% 22% جس کو ملا وہ فلسطینیوں کو ملا، اور بقیہ جو ملا وہ یہودیوں کے قبضے میں گیا. اب آپ اس میں دیکھیں کہ دھیرے دھیرے وہ کیا کر رہے ہیں، پرسنٹیج میں بڑھ رہے ہیں. باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ آپ کے اس مسجد کی ہسٹری ہے جس مسجد کی طرف آپ پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جس کو ہم قبلہ کہتے ہیں. اب وہاں سے آ کر کے اب انہوں نے جو اس وقت کا جو پردھان منتری تھا، اخبار میں بھی چھپا تھا، کتابوں میں بھی ان کی بات لکھی ہے کہ اٹل بہاری واجپئی کا جو فلسطین کے بارے میں موقف ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ دیکھو یہ جو فلسطین کی زمین ہے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہم جم کر کھڑے ہیں، اور یہ زمین ان کا حق ہے، ان کو دیا جائے. یہ بھارت کے اس وقت پہ 2 لیڈر تھے، اٹل بہاری واجپئی اور گاندھی جی کا جو زمانہ تھا. انہوں نے فلسطین کی جو زمین ہے اس کے بارے میں اپنا ایک نظریہ پیش کیا تھا. اس نظریے کو لے کر کے اب حماس جو ایک بات رہ گئی ہے، 10 منٹ 5 منٹ زیادہ ہو جائے گا لیکن پوری بات مکمل کر لیں. کرو یا ختم کرو؟ سنیں گے؟ اور تو نہیں ہو رہا ہے. اب 1922 میں جو یہاں تک فلسطینیوں کے حق میں گیا تو اس وقت کا جو تھا لیڈر اٹل بہاری واجپئی کا موقف، وہ بھی آپ کو بتایا کہ وہ بھی فلسطین کے ساتھ اس وقت میں کھڑا تھا، اور اس نے بولا. اچھا، اب 1992 کے بعد سے 6 اکتوبر 2023 چند مہینے پہلے یہ جنگ شروع ہوئی ہے. اس کے درمیان میں جو بھی چیزیں تھیں، آخر حماس ایک ملک ہے. حماس کا مطلب فلسطین، مسجد اقصی. حماس اور غزہ یہ ویڈیو میں آپ سنتے رہتے نا. حماس جو چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا شہر جیسے ہمارا ایک دیہات ہے، اس وقت نے یہ کیوں اسرائیل اس وقت کی جو میڈیا تھی، اس وقت کا جو میرا اندازہ ہے تقریباً 7ویں نمبر پر وہ سپر پاور مانا جاتا تھا، اس نے تمام میڈیا کے ذریعے یہ یقین دلایا کہ یہ جو حماس یعنی فلسطین چھوٹا سا شہر ہے، اس کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کو تو ہم گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے. اب اس نے کیا کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کے آزادی سے پہلے اس وقت میں ایک بھی یہودی کو عرب کے اندر، عرب کنٹری میں ویزا جانے کے لیے نہیں ملتا تھا اور نہ دیا جاتا تھا. سب بیان لگائے تھے، نہ تجارت وہ کر سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن 31 ایئر میں اسرائیل نے عرب پر پریشر ڈالا، امریکہ پر پریشر ڈالا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ حماس جو مسجد اقصی ہے اس کے اوپر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا. اب حماس، اب وہ جو عرب جو تھے اس کی پریشرائزر کی وجہ سے انہوں نے کیا کر دیا، ابھی آپ انہوں نے ویزا دے دیا کہ بھئی ہر آدمی جو ہے نا یہاں آ کر کے تجارت کر سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد جب اسرائیل نے میڈیا کو، جب اس نے یہ مائنڈ سیٹ کر دیا کہ یہ تو حماس چند لوگ ہیں، ان کو اب گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے. لیکن اب حماس جو چاہتا، دیکھیں یہ سب پروردگار عالم کی حکمتیں ہوتی ہیں اور مصلحت ہوتی ہے. کہ آپ کو معلوم ہے کہ حماس نے 6 اکتوبر 2023 کو
اسرائیل نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس، حالانکہ غزہ کی جو پٹی ہے وہاں تک ایسے راڈار وہاں لگے ہوئے ہیں، 10 گرام یا 12 گرام کی کوئی چیز ان کی پٹی کو کراس بھی اگر کرتی ہے وہ کیا کرے گی، پورے شہر میں ہائی الرٹ لگا دیا جاتا ہے۔ وہ اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ خدا تو نعوذ باللہ درکنار فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہونے دیں گے، لیکن پروردگار عالم نے کیا کر دیا کہ 6 اکتوبر 2023 کو حماس کے لوگوں نے اس پٹی کو ایسے کراس کیا کہ اسرائیل دنگ رہ گیا کہ ہماری اتنا جو سسٹم لگایا گیا تھا ہم نے ہائی الرٹ کا، وہ سب کا سب بیکار ہو گیا۔ ایسے اترے جو آپ ریئل پبجی کہہ رہے تھے اترنے کا، وہ پبجی والا نہیں ہے، وہ انٹری ہے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے حماس نے جو حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد عرب پر اتنا پریشر ڈالا کہ اس وقت میں لبنان جو ابھی جو ساتھ دے رہی ہیں، ترکی اور جتنے بھی آج حماس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے یہ کس کے ساتھ تھے، اسرائیل کے ساتھ سب کھڑے تھے۔ لیکن حماس جب حملہ شروع کیا اس نے بتایا کہ ہم چھوٹے ہیں صحیح، لیکن جان ہماری ہتھیلیوں پر، جب تک ہمارے رگوں میں آخری قطرہ بہے گا ہم مسجد اقصی فلسطین کی حفاظت کریں گے۔ جب اس نے حملہ شروع کیا تو عرب کی بھی جو ہے نا لہرا کر رکھ دیا، عرب کے پیر ڈگمگا گئے، لبنان کے جو ہے نا اتنی بڑی سپر پاور کو اس نے حماس نے ہلا دیا۔ اب سب کہہ رہے ہیں کہ میں اسرائیل سے بات کرنے تک کے لیے تیار نہیں ہوں، میں حماس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ 6-7 ایسے شہر تھے جو ایک وقت میں اسرائیل کا ساتھ دیا کرتے تھے، لیکن حماس ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا شہر ہے، اس نے بتایا کہ ہم بھی اپنا پاور رکھتے ہیں۔ جب اس نے میزائل داغے تو عرب کے کان کھڑے ہو گئے اور بتا دیا کہ پروردگار عالم کی جو طاقت ہے، کہ آپ یقین مانیے میں آج صبح ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بڑا دنگ رہ گیا۔ ایک 40-45 سال کی ایک عورت، چھوٹا سا بچہ ہے، بم ڈال کر اس کو اڑا دیا گیا اور وہ اس کا ٹکڑا، اس کے سر کا ٹکڑا لے کر کے کہہ رہی ہے پروردگارا یہ چھوٹا سا بچہ ہے، مجھے کوئی غم نہیں، تو لینا چاہے تو لے لے، ایسے لاکھوں بچے تیرے مسجد اقصی پہ قربان ہیں، پروردگارا مسجد اقصی کی حفاظت کرنا۔ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کا ٹکڑا آسمان میں یوں لہرا کر وہ ماں کی صدائیں دے رہی ہیں کہ لوگوں کہ یہ فلسطین تمہاری مسجد ہے اور حفاظت بھی تمہارے ذمہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو پوری فلسطین کی تاریخ تھی، وہاں سے لڑائی شروع ہوئی اور 6 اکتوبر 2023 کو جو شروع ہوئی اور اب تک وہ جنگ چل رہی ہے اور انشاءاللہ وہ چلتے رہے گی اور ایک نہ ایک دن مسجد اقصی ہمارے ہاتھ لگے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حوالے فرمائے اور مسجد اقصی میں ہمیں پھر سے دوبارہ قبلہ اول بنائے۔ یہ باتیں ہم حضرات کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھ لیں 5 منٹ میں جلدی ادا کریں۔